بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی۔ آج ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورہ یوسف کا۔ میں سورہ یوسف کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ سورہ یوسف دراصل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ کچھ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کروایا تھا کہ بنو اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے باشندے تھے مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کے پاس چونکہ بنو اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور اس طرح آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا، اور آپ معاذ اللہ سچے نبی نہیں ہیں۔ اس سوال کے جواب میں اللہ نے یہ پوری سورہ یوسف نازل فرما دی، جس میں پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ دراصل بنو اسرائیل کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، انہی کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کے 12 صاحبزادے تھے، انہی کے نسل سے بنو اسرائیل کے 12 قبیلے پیدا ہوئے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادوں کے ساتھ فلسطین میں مقیم تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین بھی شامل تھے۔ ان دونوں کے ستیلے بھائیوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا، جہاں سے ایک قافلے نے انہیں اٹھا کر مصر کے ایک سردار کے ہاتھ بھیج دیا۔ شروع میں وہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے، لیکن اس واقعے کے تحت جس کی تفصیل اس سورہ میں آ رہی ہے، اس سردار کی بیوی زلیخا نے انہیں گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ کے ایک خواب کی صحیح تعبیر دینے پر بادشاہ ان پر مہربان ہوا، اور انہیں نہ صرف جیل سے نکال کر باعزت بری کر دیا، بلکہ انہیں اپنا وزیر خزانہ مقرر کیا، اور بعد میں حکومت کے سارے اختیارات انہی کو سونپ دیے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو فلسطین سے مصر بلوا لیا۔ اس طرح بنو اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔ سورہ یوسف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک تسلسل اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور تقریباً پوری سورت اسی کے لیے وقف ہے، اور یہ واقعہ کسی اور سورت میں نہیں آیا۔ اس واقعے کی اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پر ایک حجت قائم فرما دی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ یہ بات بھی ان پر واضح تھی کہ اس واقعے کا علم ہونے کا آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، لہٰذا یہ تفصیل آپ کو وحی کے علاوہ کسی اور دوسرے طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو کفار مکہ کی طرف سے جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ان کے پیش نظر اس واقعے میں آپ کے لیے تسلی کا بھی سامان تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی سازش کے نتیجے میں بڑی سخت تکلیفوں کا نشانہ بنے۔ لیکن آخرکار اللہ نے انہی کو عزت، شوکت اور سربلندی عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے انہیں تکلیفوں کا نشانہ بنایا تھا، ان سب کو ان کے آگے جھکنا پڑا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگرچہ مکہ مکرمہ میں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، لیکن آخرکار یہ سازشی لوگ ہی آپ کے سامنے جھکیں گے، اور حق غالب ہو کر رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے بہت سے سبق ہیں، اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ سورہ یوسف ایک مکی سورت ہے، اور اس میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب حق کی یہ جو آیات ہیں یہ کتاب حق کی ہیں، جو حق کو واضح کرنے والی ہیں۔ اور
حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام ملنے والا ہے کہ ان کا 11 بھائی اور ماں باپ کسی وقت ان کے مطیع و فرمانبردار ہو جائیں گے۔ دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، انہی میں سے 2 بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک والدہ سے تھے اور باقی صاحبزادے ان کی دوسری اہلیہ سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ دوسرے ستیلے بھائیوں کو اس خواب کی وجہ سے حسد نہ ہو اور شیطان کے بہکانے میں آ کر وہ یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر بیٹھیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس خواب کے ذریعے بشارت دی ہے کہ تم سب تمہارے فرمانبردار بنیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت سے سرفراز کر کے تمہیں بہت سی نعمتوں سے نوازے گا۔ اور یہ بظاہر ان کافروں کی طرف اشارہ ہے جن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا کہ بنو اسرائیل کو کس وجہ سے فلسطین چھوڑ کر مصر میں آباد ہونا پڑا۔ اور اس طرح سورہ یوسف کا تعارف مکمل ہوا، اور یہ یقین رکھے کہ یوسف اور یعقوب علیہ السلام کا رب جو بلندیوں کا رب ہے، جو رفتوں کا رب ہے، جو عظیم سلطنتوں کا رب ہے اور جس کی عظمت سب سے بالا ہے، وہ کسی کمزور کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اور اس کی ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، ہر تکلیف کے پیچھے کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور حکمت جیسے یوسف جیسے خوبصورت ہیرے جو بازار مصر میں بکتے ہیں، تو ان کے پیچھے یوسف علیہ السلام کو بہت کچھ سکھانا مقصود تھا، اور رب العالمین کی بہت لمبی حکمت پوشیدہ تھی۔ اور ایک وہ وقت تھا جب یوسف علیہ السلام حضرت یوسف کے بہت قریب کنویں میں پڑے تھے، لیکن ان کی خوشبو تک حضرت یعقوب علیہ السلام تک نہیں گئی۔ اور ایک وہ وقت تھا جب وہ مصر کے بازاروں میں تھے، اور مصر سے انہوں نے اپنا کرتا بھیجا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر ہو گئی تھی کہ میرا یوسف یہاں پہ قریب کہیں ہے۔ تو یہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں، اور ان حکمتوں کو ہم انسان سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ساتھ اتنا شغف عطا فرمائیں، قرآن کی اتنی صحبتیں عطا فرمائیں، اور قرآن والوں کا ساتھ نصیب فرمائیں جو حقیقی قرآن والے ہیں، تاکہ ہمیں بھی رب العالمین ایسی حکمتیں عطا کر سکے۔ اور صحابہ کرام ایک ایک آیت پہ ایک ایک دن لگاتے تھے، اور کئی مہینے اور سال لگاتے تھے، لیکن اس کی نسبت آج ہم تھوڑا سا وقت قرآن کے لیے لگا کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، جبکہ قرآن کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ان پر نازل کیا، اور ان کی امت کو راہ دکھانا مقصود تھا، لیکن آج امت نے اسی قرآن کو فراموش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس قرآن سے فیضیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کی صحبتیں نصیب کرے، قرآن والوں کی صحبتیں نصیب کرے، اور اسی طرح ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، سلامت رہیے، اپنے ساتھ والوں کو آسانیاں دیتے رہیے۔